ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطہ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھیں بر محمد و مل جل کے ایک اور بار باواز بلند نہ رہے صلوات. غدیر کی طرف سے ہوتے ہوئے ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں. درمیانی عرصہ ہے. اسی منظر اور عنوان کو ذہن میں رکھیے گا اور گفتگو سماعت فرمائیے گا. ایک شخص ہے، اس نے عمارت بنانے کے لیے زمین خریدی. آس پاس کے لوگ تھوڑے مضبوط تھے، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. بہرحال کسی طریقے سے زمین خرید لی گئی. زمین خریدنے کے بعد اس نے بنیاد ڈالی عمارت بنانے کے لیے. پھر جھگڑا ہو گیا. کسی طریقے سے بنیاد مکمل ہوئی، دیواروں کو اٹھانا شروع کیا. پھر جھگڑا ہو گیا. دیواریں اٹھ گئیں، لینٹر ڈالا، پھر جھگڑا ہو گیا. اس کے بعد پلاسٹر وغیرہ ہوا، کلر پینٹ وغیرہ ہوا، پھر جھگڑا ہو گیا. بہت مضبوط عمارت اس نے بنائی. 2-3 سال گزرے، 4 سال گزرے، اسے اپنا علاقہ چھوڑ کے مثلاً دبئی جانا پڑا، سعودی جانا پڑا. اب وہ عمارت جو اتنے فساد کے بعد بنی ہے، اسے وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے؟ زمین خریدتے وقت جھگڑا، بنیاد ڈالتے وقت جھگڑا، دیوار اٹھتے وقت جھگڑا، لینٹر ڈالتے وقت جھگڑا، ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے یا ضروری ہے کسی محافظ کو معین کر کے جائے؟ ایسے ہی چھوڑ کے جائے یا ضروری ہے کسی محافظ کو معین کر کے جائے؟ ایسے ہی چھوڑ کے اگر چلا جائے تو دنیا کیا کہے گی؟ اس نے محافظ نہیں چھوڑا تو کچھ نہیں کیا. اللہ جانے آپ یہاں بیٹھے ہیں کہ غدیر کے میدان میں پہنچ چکے ہیں. بھئی اللہ نے ابھی زمین معین کی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں کے درمیان بحث ہو گئی کہ پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا. بنیاد ڈلی جناب آدم جنت میں، شیطان والا جھگڑا. تھوڑی سی عمارت اور بلند ہوئی، جناب نوح کے طوفان والا جھگڑا. تھوڑی سی عمارت اور اوپر گئی، جناب ابراہیم کا نمرود سے جھگڑا. لینٹر ڈالا، جناب عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، وہ جھگڑا. نبی تشریف لائے، اسلام مکمل ہونے والا ہے. توجہ عزیزو،
اتنے سارے فساد کے بعد اسلام کی عمارت مکمل ہوئی ہے، نبی ایسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ نبی ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں؟ نبی کسی محافظ کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا اے میرے حبیب، اتنے فسادوں کے بعد اسلام کی عمارت کو مکمل کیا ہے، اب بھی اگر علی کو مولا نہ بنایا تو کچھ نہ کیا۔ اگر اب بھی مولا نہ بنایا تو کچھ نہ کیا۔ یہ ہے ایک منظر، یہاں سے چلی ہے غدیر کی تاریخ۔ رسول کی آنکھ بند ہوئی، ایک پھر جھگڑا ہوا، کوٹری والا جھگڑا۔ یہاں سے چلی ثقیفہ کی تاریخ۔ یہ دو تاریخیں چلی، ایک غدیر کی تاریخ، ایک ثقیفہ کی تاریخ۔ ثقیفہ نے ہمیشہ چاہا غدیر ختم ہو جائے، غدیر مٹ جائے، غدیر کو قضا آ جائے، غدیر کو موت آ جائے، لیکن غدیر کل بھی زندہ تھی، غدیر آج بھی زندہ ہے، غدیر کل بھی زندہ رہے گی۔ نہیں توجہ فرمائی عزیزوں، غدیر کل بھی زندہ تھی، غدیر آج بھی زندہ ہے، غدیر کل بھی زندہ رہے گی۔ ثقیفہ کل بھی نہیں تھا، ثقیفہ آج بھی نہیں ہے، ثقیفہ کل بھی نہیں رہے گا۔ ثقیفہ مر گیا، غدیر زندہ ہے، ثقیفہ تھا، غدیر ہے۔ ثقیفہ اور غدیر کے درمیان فرق بس اتنا ہے، ثقیفہ کا امام تھا، غدیر کا امام ہے۔ ثقیفہ کا امام تھا، غدیر کا امام ہے۔ یہ دونوں تاریخیں چلی، ثقیفہ کی تاریخ، غدیر کی تاریخ چلتی رہی۔ کربلا میں آ کے ثقیفہ اور غدیر دونوں آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں۔ ایک طرف غدیر کا وارث ہے، ایک طرف ثقیفہ کا وارث ہے۔ تاریخ انسانیت کی نگاہوں نے منظر دیکھا، ثقیفہ نے غدیر کے گلے پہ چھری پھیر دی، خنجر چل گیا، سر کٹ گیا۔ غدیر کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، ثقیفہ ہنسنے لگا، قہقہا مارنے لگا، مسکرانے لگا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں نے غدیر کو مار دیا، غدیر کو ختم کر دیا۔ اچانک منظر بدلا، پوری دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ غدیر کی وارثہ زینب اپنے کاندھے پہ سجاد کو لے کے باہر نکل کے آ گئی۔ اور باہر نکل کے آ کے بتایا غدیر مکمل ایک نور کا تسلسل ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ایک امام کو جانا ہے، دوسرے امام کو اس کی جگہ پہ آنا ہے۔ امام جائے گا، دوسرا امام آئے گا، ایک امام جائے گا، دوسرا امام آئے گا، ایک امام جائے گا، دوسرا امام آئے گا، یہاں تک کہ وہ امام آئے گا جو کعبے سے آئے گا، پانی پہ آ کے مصلی بچھائے گا۔ پانی ہی پہ مصلی کیوں بچھے گا؟ توجہ، پروردگار جواب دے گا۔ یہ غدیر کی وراثت آگے بڑھ رہی ہے، غدیر کی مسند آگے بڑھ رہی ہے۔ پانی پہ مصلی نہیں، غدیر کی مسند بچھی ہوئی ہے۔ پروردگار سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مسند امامت ہے جس کا تعلق غدیر سے ہے، کہ مسندیں بھی تو پانی پہ نہیں بچتی، مسند بھی یا تخت پر بچتی ہے یا منبر پر بچتی ہے۔ اللہ جواب دے گا تم نے دیکھا نہیں، ہم نے پہلے امامت کی مسند منبر پر ہی بچھائی تھی، ہم نے پہلے امامت کی مسند تخت پر ہی بچھائی تھی۔ لوگ کودے منبر پہ بیٹھ گئے، توجہ، لوگ کودے تخت پر بیٹھ گئے۔ اس بار امامت کی مسند نہ منبر پر بچھے گی نہ تخت پر بچھے گی، اس بار امامت کی مسند پانی پر بچھے گی۔ پانی پر بچھا کے امامت کی مسند پھر اعلان کروں گا، اب جس میں ہمت ہو بیٹھ کے دکھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ حسن حسین زندہ باد، اے حسن حسین زندہ باد، اے اکبر قاسم زندہ باد، اے اول محمد زندہ باد، اے نعرہ حیدری علی، اے نعرہ حیدری علی، سلوات۔
میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہدایت کا سلسلہ جناب ابراہیم سے چلا بنام امامت، اب یہاں سے پوری طریقے سے میرے ساتھ جڑ جائیے گا۔ بنام امامت جناب ابراہیم سے جو سلسلہ آگے بڑھا وہ دو سلسلوں سے آگے بڑھا۔ جناب ابراہیم کے کتنے بیٹے؟ جناب اسحاق اور جناب اسماعیل۔ جناب اسحاق کے فرزند ہیں جناب یعقوب، جن کا ایک نام اسرائیل ہے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے بعد جناب ابراہیم و اسحاق، وہ سب انبیاء جناب یعقوب کی نسل سے ہیں۔ کس کی نسل سے ہیں؟ بزرگ بہرحال سب بہتر جانتے ہیں، میں بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، سب کس کی نسل سے ہیں؟ جناب یعقوب کی نسل سے۔ صرف اور صرف ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں نسل جناب اسماعیل سے، صرف اکیلے پیغمبر ہیں نسل جناب اسماعیل سے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اللہ کسی اور نبی کو بھی اس نسل میں رکھ سکتا تھا، اگر رکھ دیتا تو بکا ہوا مورخ، بکی ہوئی تاریخ، بکا ہوا قلم یہ لکھتا کہ صرف آخری نبی ہی نسل اسماعیل سے نہیں بلکہ ان کے جیسے اور بھی نبی تھے جو نسل جناب اسماعیل میں تھے، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ رسالت کی نسل میں سے بھی کوئی میرے رسول جیسا ہو، نسل رسالت میں سے بھی کوئی رسول میرے رسول جیسا ہو۔ سوچنے کی بات ہے، جب نسل رسالت میں سے اللہ نہیں چاہتا کوئی رسول جیسا ہو جائے تو نسل جہالت میں کہاں سے چاہے گا کوئی رسول جیسا ہو جائے؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب یہ دو سلسلے ذہن میں رکھیے گا، ایک یعقوب کا سلسلہ اور ایک اسماعیل کا سلسلہ۔ بس یہی گفتگو ہے اور یہی تمام ہو جائے گی گفتگو۔ یعقوب کا سلسلہ آگے بڑھا۔ یعقوب کے سلسلے میں آخری نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرزند ہیں جناب مریم کے۔ جناب مریم بیٹی ہیں جناب عمران پیغمبر کی، عمران نبی ہیں، ان کی بیٹی ہیں جناب مریم، ان کے بیٹے ہیں جناب عیسیٰ۔ جناب عمران کی زوجہ یعنی جناب مریم کی والدہ جناب حنا، نسل یعقوب چل رہی ہے نا، یہ بڑی جاگ کے ذہن ایک دم بیدار رکھیے گا۔ جناب عمران نے جناب حنا سے کہا کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ تمہارے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی۔ خبر مل گئی۔ جناب حنا نے نذر مان لی کہ پروردگار جو بیٹا پیدا ہوگا میں اس کو تیری بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش کر دوں گی۔ ہوئی بیٹی پیدا۔ اب جناب حنا نے اللہ سے کہا پروردگار انی وضعتھا انثی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن لیس الذکر کالانثی، عربی گرامر کو جاننے والے علماء حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں اور بھی جو باہر رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، لیس الذکر کالانثی، اللہ نے فرمایا کہ مرد عورت جیسا نہیں۔ اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ مرد عورت جیسا نہیں۔ اللہ کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ عورت مرد جیسی نہیں۔ یہی تو بات ہے نا، ہمارے یہاں جو مشہور ہے کیا ہے کہ عورت مرد جیسی نہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس الذکر کالانثی، مرد عورت جیسا نہیں۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا؟ بیٹی ہی ہوئی ہے تمہارے ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے تمہیں ایسی بیٹی دی ہے جس کے جیسا کوئی مرد نہیں ہے۔ توجہ، لیکن میں نے تمہیں ایسی بیٹی دی ہے جس کے جیسا کوئی مرد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جناب مریم پوری زندگی کنواری رہی، چونکہ ان کا کوئی کف نہیں تھا، ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا، تو نسل یعقوب کو یہ عظمت ملی کہ اس میں ایک خاتون ہے، بطول ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔
پوری توجہ، یہ نسل یعقوب ہے جس میں ایک باتول خاتون ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو نسل اسماعیل میں بھی کوئی بطول ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی صدیقہ ہو، کوئی طاہرہ ہو، کوئی مطہرہ ہو، جس کا کوئی ہمسر نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب لوگ فاطمہ کے رشتے کے پاس رسول کے پاس آتے تھے تو رسول جواب میں یہی فرماتے تھے، فاطمہ کی شادی پر میرا اختیار نہیں، فاطمہ کی شادی پر میرا اختیار نہیں. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا کے ہر باپ کو اپنی بیٹی کی شادی پر اختیار، اور آپ فرما رہے ہیں فاطمہ کی شادی پر میرا اختیار نہیں. اللہ کا رسول شاید جواب دے، میرے جملے کو سمجھو، فاطمہ کی عظمت پہچانو. اگر فاطمہ صرف کوئی عام مسلمان عورت ہوتی تو میں کسی مسلمان مرد کو ڈھونڈتا، فاطمہ کی شادی اس سے کرا دیتا. لیکن فاطمہ صرف مسلمان عورت نہیں ہے، فاطمہ ہے معصومہ، اور معصومہ کی شادی معصوم سے ہوگی. اور میں رسول ہوں، رسول مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. یہ ہے نسل یعقوب. ایک طرف چل رہی ہے نسل اسماعیل. پوری توجہات ہے نا. ہو گئی بیٹی پیدا، نظر تو مان لی تھی. اب یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، خبر کس نے دی تھی کہ بیٹا ہوگا؟ جناب عمران نے. لیکن جناب حنا نے جناب عمران سے سوال نہیں فرمایا. سوال کس سے کیا؟ پروردگار سے، کہ پروردگار یہ تو بیٹی ہے. بھئی کوئی کہے جناب حنا سے کہ خبر تو عمران نے دی ہے، آپ کے شوہر نے، ان سے پوچھئے کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا. جناب حنا شاید جواب دیں، میرا شوہر ہے نبی، اور میں بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر پہ یقین رکھتی ہوں کہ نبی ہے وہی خبر دے گا جو اللہ نے خبر دی ہے. میں بیوی ہونے کے ناطے یہ بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ یہ نبی ہے، خبر اللہ نے دی ہے. نہیں توجہ فرمائی؟ نہیں جاگے ذہن؟ یعنی نسل جناب یعقوب کو یہ عظمت ملی کہ نبی کو ایسی بیوی ملی کہ جو نبی پہ یقین رکھتی ہو. توجہ، نبی کو ایسی بیوی ملی جو نبی پہ یقین رکھتی ہو. تو نسل اسماعیل میں بھی تو ایک نبی ہے، فخر نبوت، فخر رسالت. تو اس کی بھی کوئی ایسی بیوی ہو جو نبی پہ یقین رکھے. یقین نہ ہو تو نکاح کا منظر دیکھو کتنا یقین ہے. یہ یقین ہے جناب حنا کا. جناب خدیجہ کا یقین ملاحظہ فرمائیں گے. آئی ایک عورت آ کے اس نے کہا خدیجہ سے، خدیجہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فقیر سے شادی کر لی، اسیر سے شادی کر لی، یتیم سے شادی کر لی. ارے تیرے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا، تیرے باپ کا سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا. اب خدیجہ کے یقین کی عظمت ملاحظہ فرمائیے. جیسے اس عورت نے کہا تیرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، خدیجہ نے جھڑک کے کہا ابھی مت بول، ایک دن دیکھ لینا. میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، میرے شوہر کے پیروں کی جوتیاں آج سے ملیں گے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. نسل یعقوب، نسل اسماعیل. جناب مریم نظر کر چکی تھی، جناب حنا پیش کر دیا جناب مریم کو، اللہ کی بارگاہ میں رہنے لگی. اب قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کفالت کی زکریا نے. کفالت کی ذمہ داری کسے ملی؟ جناب زکریا کو. پرورش کریں گے جناب زکریا، پالیں گے جناب زکریا، کھانے پینے کا انتظام کریں گے جناب زکریا، دیکھ بھال کریں گے جناب زکریا. پرورش کس کی ذمہ داری؟ جناب زکریا کی ذمہ داری پرورش. پروردگار کسی اور کو بھی پرورش کی ذمہ داری دے سکتا تھا لیکن نہیں دی. کس کو دی؟ جناب زکریا کو. کس وجہ سے دی؟ اس لیے کہ مریم ہے معصومہ، اور معصومہ کی پرورش کوئی ایرا غیرہ نہیں کر سکتا.
توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، خاموش بیٹھے رہ گئے. میں نے ساری بات کر دی. معصومہ کی پرورش کوئی ایرا غیرہ نہیں کر سکتا. پروردگار، یہ ہے نسل یعقوب کی عظمت کہ اس میں ایک معصومہ ہے جس کی پرورش تو نے زکریا کے حوالے کر دی. تو سوچو نہ ذرا، نسل اسماعیل میں بھی فخر عصمت ہے، اس کی پرورش کس کے سپرد ہوگی؟ نہ، اگر بات پہنچے تو پوری طاقت سے بتانا ہے ذمہ داری کس کے سپرد ہوگی. بھائی میں یہ عرض کرتا ہوں، پوری توجہ، جتنا فرق ہے مریم میں اور رسول خدا میں، اتنا ہی فرق ہے زکریا میں اور ابو طالب میں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. پرورش کرنے لگے جناب زکریا. جناب زکریا، سب تاریخ جاننے والے بیٹھے ہیں یہاں پہ، جناب زکریا باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے تھے. واپس جب پلٹتے تھے تو دیکھتے تھے کہ قسم قسم کے وہاں پھل رکھے ہوئے ہیں. جناب زکریا سوال کرتے تھے کہ یہ کہاں سے؟ جناب مریم جواب دیتی تھی، ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کے پاس سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے؟ کعبے کا منظر دکھ جائے تو بتائیے گا. کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے پاس سے. یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ نسل یعقوب میں ایک بی بی ہے. توجہ، جب وہ گھر میں ہوتی ہے اللہ کے، باہر سے تالا بند رہتا ہے تو رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے. تو نسل اسماعیل میں بھی کوئی بی بی ہو، باہر سے در بند ہو، رزق اللہ کے پاس سے آئے، یہی بتانے کے لیے فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر میں آئیں. اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر میں آئیں، یہی بتانے کے لیے. پوری توجہ عزیزو، نسل یعقوب رکھیے. علماء کے سر پہ قرآن مجید کوئی سی بھی کتاب رکھیں، رکھ کے پوچھ لیں کہ مریم جب وقت ولادت قریب آیا، اللہ نے کہا میرے گھر سے چلی جائیے، یعنی مریم کو اللہ نے اپنے گھر سے بھیج دیا. بڑی احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے مریم کو اپنے گھر سے بھیج دیا. اللہ نے مریم کو اپنے گھر سے بھیج دیا، لیکن نسل اسماعیل میں ایک بی بی ہے، نام ہے فاطمہ بنت اسد. جب وقت ولادت قریب آیا، دیوار توڑ کے اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. ولادت ہو گئی. اب جناب مریم کے پاس فرشتے آئے. قرآن کہتا ہے، اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اے مریم اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جن کا نام عیسیٰ ہوگا، تمہارے بیٹے ہوں گے. بشارت دی کس نے؟ فرشتوں نے. کس چیز کی بشارت دی؟ بیٹے کی. بیٹا کون؟ جو کلمہ ہوگا. کون؟ جو کلمہ ہوگا. پوری توجہ عزیزو، یعنی اللہ نے وقت ولادت جسے اپنے گھر سے بھیجا، نسل یعقوب کو یہ عظمت دی کہ اس کے بیٹے کو اللہ نے کلمہ بنایا، یعنی عیسیٰ کا وجود ہی کلمہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے نسل اسماعیل میں جسے اپنے گھر میں اللہ نے بلایا، اس کا بیٹا بھی کلمہ ہوگا. عیسیٰ بھی کلمہ ہے، علی بھی کلمہ ہے. دونوں کلموں کے درمیان فرق یہ ہے، عیسیٰ ایسا کلمہ کہ جس کو ان کی امت نہ پڑھے تو عیسیٰ کی امتی نہ کہلائے. علی وہ کلمہ جس کو عیسیٰ نہ پڑھیں تو اللہ کے نبی نہ کہلائیں. سلامت رہی. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. بڑے پیارے انداز میں آپ سن رہے ہیں. اب آئیے ایک عظیم منزل پہ آ گیا ہوں، عظیم جگہ پہ آ گیا ہوں. اب قرآن پھر کہہ رہا ہے، پھر آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، نام رکھا کہ نہیں رکھا؟ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا نام. کیا بتایا نام رکھ کے؟
کہ میں نے نام رکھ دیا اس کا. کیا نام ہے؟ عیسیٰ. یہ قرآن کی آیت ہے نا. یہ ہے نسل یعقوب کا منظر، جہاں اللہ بیٹا دے کے بتا رہا ہے کہ نام کیا رکھا. توجہ عزیزو، اب میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو تاریخ پہ گہری نظر رکھتے ہیں، پوری توجہات سمیٹ لیجئے گا. نسل یعقوب کا یہ منظر کہ اللہ نے بھیج کے کلمہ نام بھی رکھ کے بتایا کہ میں نے یہ نام رکھ دیا. اب آ جائیے نسل اسماعیل میں. کعبے کے پاس ابو طالب کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر ماذا ترا اسم ذا الصبی، اے پروردگار مجھے بتا تو نے اس کا نام کیا رکھا. توجہ، مجھے بتا تو نے اس کا نام کیا رکھا. ہاتف غیبی کی آواز آئی، اسم شامخ من علی، اسم اشتقا من علی. اے ابو طالب ہم نے اس کا نام علی رکھا اپنے نام سے مشتق کر کے، یعنی میں بھی علی، ابو طالب تیرا بیٹا بھی علی. میں بھی علی، تیرا بیٹا بھی علی. اب آگے بڑھیے. ایک اور منظر قرآن دکھا رہا ہے. نام ہوگا عیسیٰ. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ. کلمہ ہوگا. اور کیا؟ یکلم الناس فی المہد، گود میں آ کے بات کرے گا. میں ایک عظیم نکتے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں. ہم یہی جانتے ہیں کہ عیسیٰ بولے، لیکن قرآن نے ایک لطیف اشارہ کیا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کی خصوصاً توجہ، ایک لطیف اشارہ کیا ہے، ایک نازک اشارہ کیا قرآن نے. یکلم الناس فی المہد، بولے گا نہیں کہا، گود میں بولے گا. توجہ، اس کا مطلب عیسیٰ کا تو کمال تھا ہی کہ وہ بولے، مگر ان ہاتھوں کا بھی کمال تھا جن پہ آ کے بولے. توجہ عزیزو، عیسیٰ کا تو کمال تھا ہی کہ وہ بولے، مگر ان ہاتھوں کا بھی کمال تھا کہ جس پہ آ کے بولے. اس کا مطلب صرف بولنے کو نہ دیکھو، یہ بھی دیکھو کس کے ہاتھوں پہ بول رہا ہے. دنیا کہتی ہے علی کیسے بول سکتے ہیں؟ ارے علی کی دشمنی میں نبی کی عظمت تو مت بھلاؤ. یہ مت دیکھو علی بولے، یہ دیکھو کس کے ہاتھوں پہ بولے. نہ جملہ مکمل ہو جائے تو پوری طاقت سے بتانا ہے. یہ مت دیکھو بولے، یہ بھی دیکھو کس کے ہاتھوں پہ بولے. ارے یہ نبی کے ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ. یہاں پہ آ کر پتھر بولتا ہے، یہ تو حیدر بول رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. نعرے حیدری، نعرے سلمان. محسوس فرما رہے ہیں؟ اب ایک اور عظیم منظر دکھانے جا رہا ہوں. آ کے جب خبر دی کہ بشارت دے رہے ہیں ایک بیٹے کی جو کلمہ ہوگا، جناب مریم نے چونک کے فرمایا کہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میرے پاس کوئی بشر آیا بھی نہیں ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ قرآن نے پھر ایک اور اشارہ کیا، اذا قضا امرن، یہ فیصلہ اللہ پہلے ہی کر چکا ہے. اب فیصلہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، بات پہنچے تو بالکل تاریخ کے قریب آ جائیں گے جہاں سے ہم ہو کے گزر رہے ہیں اس وقت. اللہ یہ فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہے. علماء کرام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ فیصلہ کیسے کیا اللہ نے پہلے ہی کہ بیٹا ہوگا. اللہ نے عمران کو خبر دی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا. عمران کے یہاں ہوئی بیٹی، خبر تو اللہ نے دی، ارادہ بدلا، کسی وجہ سے ہی بدلا ہو. وہ جو بیٹے کی خبر عمران کو دی تھی، اللہ نے اس خبر کو مکمل کیا مریم کو بیٹا دے کر. توجہ عزیزو،
جو خبر دی تھی اللہ نے عمران کو بیٹا ہونے کی، اس خبر کو مکمل کیا اللہ نے مریم کو بیٹا دے کر۔ پوری توجہ عزیزو، اس کا مطلب قرآن مجید نے نبی کی بیٹی کو کہ جو نسل یعقوب میں ہے نبی کا بیٹا کہا۔ توجہ، نسل یعقوب میں ایک نبی ہے جس کی معصومہ بیٹی کے بیٹے کو قرآن نے نبی کا بیٹا کہا۔ یہ ہے نسل یعقوب کا منظر، تو نسل اسماعیل میں بھی یہی منظر دکھائی دے گا۔ یہاں بھی ایک نبی ہے جس کی بیٹی ہے، اس کے بیٹے کو قرآن نبی کا بیٹا کہے گا۔ یقین نہ ہو تو ملا لو، یہ آیہ کریمہ ہے سورہ آل عمران کی۔ اسی سورہ آل عمران میں ایک اور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ مریم کے بیٹے کا ذکر بھی اسی سورے میں، فاطمہ کے بیٹے کے تذکرہ بھی اسی سورے میں رکھ کے اللہ نے دونوں کو ملایا کہ سوچو، جب مریم کا بیٹا عمران کا بیٹا ہو سکتا ہے تو فاطمہ کے بیٹے بھی نبی کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور یہ بیٹوں کا قافلہ لے کے نبی نکلے میدان مباہلہ میں آئے، کیا کہا تھا قرآن نے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ ابناءنا، ابناءنا۔ علامہ اظہر حسن زیدی بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، جملہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، میں پھر ایک تذکر کے لیے عرض کیے لیتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے ابناءنا پہ آ کے کہ اسے ابناءنا کو عربی میں مت پڑھا کریں، اردو میں پڑھا کریں، عربی میں نہیں اردو میں پڑھا کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی تو سلمان فارسی جیسے صحابی ہر گھر کے دروازے پہ گئے ہوں گے، دق الباب کیا ہوگا، ان سے بتایا ہوگا کہ ابناءنا، ابناءنا، یعنی ہر میدان میں آئے ہو، اس میدان میں نہ آنا۔ نہ کیوں روکا ہوگا؟ ہر میدان میں آئے ہو، اس میدان میں نہ آنا، چونکہ ہر میدان تلوار کا میدان تھا، بچ کے بھاگ آئے۔ یہ لعنت کا میدان ہے، قیامت تک نہیں بچ پاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ یہ لعنت کا میدان ہے، لعنتی کا تو میدان ہے۔ کیا ہونی تھی یہاں؟ لعنت ہونی تھی، جھوٹوں پہ لعنت ہونی تھی۔ اور یہ بھی کمال لطافت قرآن ہے کہ لعنت ہونی تھی، ہوئی نہیں۔ میرے نقطے کی طرف سمجھیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں، لعنت ہونی تھی، ہوئی نہیں۔ لعنت ہونی تھی، ہوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ روحانیین نے کہا کہ آج ہم ایسے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں کہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ جملہ پہنچ گیا؟ اب یہ بتائیے کہ کیا ان لوگوں نے کبھی نبی کو نہیں دیکھا تھا؟ آتے ہی نبی کے پاس تھے، جب مسئلہ نہیں سلجھا تبھی تو قرآن کی آیت آئی۔ اور ہمارا عقیدہ ہے جہاں نبی وہاں علی۔ ہم تو فرض چھوڑیے، عرش پہ بھی نبی کو بغیر علی کے نہیں مانتے۔ جہاں نبی وہاں علی، جہاں نانا وہیں نواسے۔ تو ڈھونڈیے وہ شخصیت جس کے نور کا جلوہ انہوں نے دیکھا، اس کو نہیں دیکھا۔ اس کو دیکھنے کی تاب تو جناب آدم میں بھی نہیں ہے۔ نور کا جلوہ دیکھا، جلوہ دیکھ کے کہا کہ آج ہم ایسے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں کہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کے سامنے سے ہٹ گئے۔ کس کے سامنے سے ہٹے؟ نبی کے سامنے سے نہیں، علی کے سامنے سے نہیں، حسن و حسین کے سامنے سے نہیں، ہٹے ہی فاطمہ کے سامنے سے۔ بھئی نبی سے تو بحث کرتے رہے نا، علی کے پاس آتے رہے، حسن و حسین وہیں ملتے رہے، ہٹے فاطمہ کے سامنے۔ پوری توجہ، اس کا مطلب مباہلہ نہ نبی نے ہرایا، نہ علی نے ہرایا، نہ حسن نے، نہ حسین نے، تنہا ترین شخصیت فاطمہ نے ہرایا۔
عیسائی فاطمہ کے سامنے سے ہٹے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، آپ کی کسی بزم میں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی نکڑ پر، کسی چوراہے پر، کسی محلے میں، کسی گلی میں، کسی نشست میں، کسی بیٹھک میں عیسائیوں پہ لعنت ہوتی ہے؟ کوئی کرتا ہے لعنت عیسائیوں پہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے قاعدہ بن گیا، فاطمہ کے سامنے سے ہٹنے والا لعنتی نہیں، فاطمہ کے سامنے ڈٹنے والا لعنتی ہے. فاطمہ کے مقابلے سے ہٹنے والا لعنتی نہیں. اب جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اندر ہی سمجھیں، فاطمہ کے مقابلے سے ہٹنے والا لعنتی نہیں، فاطمہ کے مقابلے ڈٹنے والا لعنتی ہے. جملہ یاد ہے؟ لعنت ہوئی نہیں کسی پر، چل تو دی تھی، چل دی تھی، عیسائی ہٹ گئے، چل دی تھی لعنت، عیسائی ہٹ گئے. تو لعنت کو کہیں نہ کہیں تو جانا تھا نا. دنیا کہتی ہے فاطمہ فدق لینے گئی، فدق لینے نہیں گئی، لعنت کو لعنت کی جگہ پہنچانے گئی. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. پہنچ گئی بات؟ تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس نے مریم کے بیٹے کو نبی کا بیٹا کہا. اسی طریقے سے یہ بھی فیصلہ اللہ کا ہے کہ فاطمہ کے بیٹے نبی کے بیٹے ہوں. ایک اور فیصلہ سن لیجئے پروردگار عالم کا. مجلس ایصال ثواب ہے اور شاعری کے میدان میں بھی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے خطابت کے میدان میں بھی نزاکتیں ہوتی ہیں. جیسے شاعری ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، ایسی خطابت بھی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. میں نقطے سمجھنے کی بات نہیں کر رہا، نقطے سب کو سمجھ میں آتے ہیں. خطابت سمجھنا یہ بھی کوالٹی ہے، فن ہے. ایک اور فیصلہ سمجھ لیجئے پروردگار کا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. مجلس ایصال ثواب ہے نا، ہو سکتا ہے یہی رخ مرحوم اور مرحوم کے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیے. وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف بھی مت کہنا. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں جملہ اگر پہنچ جائے تو پوری تائید چاہوں گا. کیا کہا قرآن نے؟ اف بھی مت کہنا. اف جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اف کسے کہتے ہیں؟ اف کا مطلب کیا ہے؟ جملے پہ توجہ دیجیے گا. مزاج کی برہمی کے اظہار کا پہلا زینہ ہے اف. انسان کو جو غصہ آتا ہے، چڑھتا ہے جب، تو اس کا پہلا اظہار کیا ہے؟ اف. یعنی قرآن نے کہا کہ تمہارا مزاج اتنا بھی نہ بگڑے، ماں باپ کے سامنے کے زبان سے اف نکل جائے، اتنا بھی مزاج نہیں بگڑنا. اس کا مطلب یہ ہے حسن اخلاق کا مرکز اللہ نے باپ ماں کو قرار دیا ہے. باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، حسن اخلاق کا مرکز باپ کو قرار دیا کہ اگر دیکھنا ہو کسی کو کہ کون صاحب کتنے اچھے ہیں تو یہ دیکھو کہ باپ کے سامنے کتنے اچھے ہیں. سماج، معاشرہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے یہ طے نہ کرے
کہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، نہیں، یہ دیکھیے باپ کے ساتھ کیسا اخلاق ہے۔ جس کا باپ کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا وہ کبھی سماج میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ سماج میں اگر کوئی اچھا ہے اور باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بناوٹ ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے۔ عبادت کا مطلب ہی ہے کہ باپ کے ساتھ اچھا ہو۔ اب جملہ یاد رہ جائے اس لیے اگلا زینہ طے کر رہا ہوں، یعنی سماج یہ نہ سوچے کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، یہ دیکھے کہ باپ کے ساتھ کتنا اچھا ہے۔ چونکہ حسن اخلاق کا مرکز باپ ہے، جو باپ کے ساتھ اچھا وہ سب کے ساتھ اچھا، جو باپ کے ساتھ اچھا نہیں وہ کسی کے ساتھ اچھا نہیں۔ ایک اور زینہ آگے طے کروں، کوئی سسر صاحب یہ نہ سوچیں کہ میرے داماد بہت اچھے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا۔ اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ بیوی کے باپ کا ہو جائے گا۔ سمجھنا چاہیے حسن اخلاق کا مرکز ہی باپ ہے۔ باپ کے ساتھ دیکھیں کیسا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا، جب سب کے حقوق بیان کیے ہیں تو باپ کا حق بھی بیان کیا امام سجاد نے، تو تمہارے باپ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم فرع ہو، شاخ ہو، تمہارا باپ جڑ ہے۔ اور یہ ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ بغیر جڑ کے شاخ نہیں ہوتی۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ تمہارے باپ کی وجہ سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب بھی کوئی ایسی نعمت تمہارے سامنے آئے کہ جس کے بارے میں تم امتیاز کے بارے میں سوچو کہ یہ سب سے الگ نعمت اور بہت اچھی نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، تو تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی تمہیں ملا ہے سب تمہارے باپ کی وجہ سے ملا ہے۔ کم بخت اور نالائق اولاد ہوتی ہے وہ اولاد جو معاشرے اور سماج کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے جو کیا ہے خود کیا ہے، میرے باپ نے مجھے دیا ہی کیا تھا۔ جس طریقے سے کم بخت ہوتا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ اللہ نے کیا دیا ہے جانتے ہیں؟ جو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی عبادت کچھ دینے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جہاں پہ اللہ نے عبادت کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ دولت دی، ثروت دی، زمین دی، جائیداد دی، حکومت دی، اولاد دی، برتری دی، سلطنت دی، حکومت دی، کچھ نہیں، صرف خلقت دی ہے۔ پیدا صرف وہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے باپ معلوم ہے کیا دیتا ہے، معلوم ہے کیا دیتا ہے باپ۔ اسکول میں جائیں، بچہ پیدا ہو، تھوڑا سا بڑا ہو، بہت نازک جملہ ہے، پہنچے تو بتائیے گا۔ اسکول میں جائیں، کوئی صاحب کسی بچے کی انگلی پکڑ کے تھام کے پہنچیں، ماشاءاللہ بہت سارے ٹیچرز یہاں موجود ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ایک علم سے بھرپور بستی ہے، دور دور تک نام روشن ہے اس بستی کا، اللہ ساری بستی والوں کو سلامت رکھے۔ جملے پہ توجہ فرمائیے گا۔ کوئی صاحب پکڑ کے لے جائیں انگلی تھام کے، اسکول میں ایڈمیشن کے لیے، داخلے کے لیے، ٹیچر پوچھے کہ نام کا جی لکھ دیجئے، یہ نام ہے، آگے خانہ بنا ہوتا ہے، صنوف، ولدیت، کیا نام ہے؟ توجہ دیجئے گا جملے پہ عزیزوں، کیا نام ہے باپ کا؟ بس ساتھ لے جانے والا اتنا کہہ دے کہ کچھ بھی لکھ دیجئے، پھر زندگی میں یقین مانیے کچھ بھی بن سکتا ہے، عزت دار نہیں بن سکتا۔ کچھ بھی بن جائے گا، عزت دار
نہیں بن سکتا۔ یہ معاشرے میں جو ہر شخص ہر جوان سینہ تان کے گھومتا ہے نا، یہ باپ کی دی ہوئی ولدیت کی وجہ سے گھومتا ہے۔ بس باپ اپنی ولدیت کا سایہ ہٹا لے، کوٹھی بنا کے دیواروں میں رہ سکتا ہے، گلی پہ سر تان کے نہیں گھوم سکتا، چوراہے پہ نہیں آ سکتا۔ یہ باپ کی دی گئی ولدیت کے سائے کا اثر ہے کہ جو ہر بچہ عزت سے گھومتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت اس لیے کیجئے کہ اس نے خلقت دی ہے، باپ کی اطاعت اس لیے کیجئے کہ اس نے ولدیت دی ہے، کچھ دینے کی وجہ سے نہیں، ولدیت دی ہے کافی ہے۔ باپ تھا ایک عرب میں، رسول کے پاس ایک بچہ آیا، بیٹا، اس نے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، اب میں جو سنا رہا ہوں یہ ہر گھر کا مسئلہ وہی ہے۔ اب یہاں سے بس میں سنا رہا ہوں چونکہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں تو آپ سن رہے ہیں، ورنہ ہم دونوں برابر ہیں، ہم بھی وہی ہیں اور آپ بھی وہی۔ آیا، اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ جتنا بھی کچھ کماتا ہوں سب میرا باپ خرچ کر دیتا ہے، کچھ میرے پاس بچتا ہی نہیں ہے۔ رسول نے بلوا لیا باپ کو پتا چلا کہ بیٹے نے شکایت کر دی۔ اب عرب سے تعلق تھا، عرب سے، اب جیسے آپ کا جلال پور سے تعلق ہے، مزاج دونوں کا ایک صحیح ہے۔ عرب والے بھی چاہے غم میں ہوں تب بھی زبان سے شعر ہی نکلتے تھے، خوشی میں ہوں تب بھی شعر ہی نکلتے تھے۔ غم میں تھا، غم میں مبتلا، شعر کہتا ہوا چلا۔ جبرائیل امین رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ معاملہ بعد میں دیکھیے گا، پہلے وہ شعر سنیے جو اس نے کہے۔ حضور کے پاس وہ آیا، رسول نے فرمایا کہ وہ شعر سناؤ جو تم نے کہے۔ وہ روتا ہوا رسول کی بارگاہ میں آ رہا تھا۔ میں شعر تو نہیں سناؤں گا، صرف ترجمہ سن لیجئے 2-4 شعروں کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اب یہ ہر باپ، عموماً مجلسوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر صاحب اولاد سنے، میں جملہ بدل رہا ہوں، ہر وہ بیٹا سنے جس کے پاس ماں باپ ہوں، زندہ ہیں تو اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ والدین کی مغفرت فرمائے۔ ہر بیٹا سنے کہ جس کے پاس ماں باپ کا سایہ سر پہ سلامت ہو۔ باپ نے کہا رسول سے، یا رسول اللہ میں نے شعر کہا، وہ شعر کا ترجمہ سنی۔ اس باپ نے کہا بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے، میرے لال، میری اور تیری محبت کا زمانہ اسی وقت سے شروع ہو گیا جب تو پیدا ہوا تھا۔ یہ ہر باپ کے دل کی کہانی ہے جو اس باپ نے اپنے شعروں میں نقل فرمائی، اسی دن سے شروع ہو گیا۔ میرے بیٹے، پھر میرا سکون اور میرا اضطراب سب تیرے حوالے۔ تو چین سے سوتا تھا تو مجھے بھی سکون رہتا تھا، تو بے چین ہوتا تھا تو میں بھی مضطرب ہوتا تھا، تو بیمار پڑتا تھا تو الگ الگ طبیبوں کے دروازوں کے چکر لگایا کرتا تھا تاکہ تجھے بیماری سے نجات مل جائے۔ اے میرے لال، جب ٹھنڈ پڑتی تھی تو میں پتھر کاٹتا تھا تاکہ تجھے گرمی مہیا کر سکوں، جب گرمی پڑتی تھی تو لکڑیاں کاٹتا تھا تاکہ تجھے ٹھنڈ کی خنکی عنایت کر سکوں۔ اے میرے بیٹے، پھر یہ ہوا کہ تو بڑا ہونے لگا، میں ضعیف ہونے لگا، تیرے ہاتھوں میں طاقت آنے لگی، میرے ہاتھوں کی قوت ختم ہونے لگی، تیرے پیروں میں قوت آ گئی، میرے پیروں کی قوت ختم ہو گئی، تیری کمر سیدھی ہو گئی، میری کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ لیکن میرے بیٹے میں گھبرایا ہوا نہیں تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کیا ہوا جو میرے ہاتھوں کی طاقت ختم ہو گئی، اب میں تیرے سارے کام اپنے تیرے ہاتھوں کے ذریعے کروں گا۔ کیا ہوا جو میرے پیروں کی قوت ختم ہو گئی، اب سارے کام میں تیرے پیروں کے ذریعے کروں گا۔ کیا ہوا جو میری کمر جھک گئی، میں تیری کمر کے ذریعے سے جوان رہوں گا۔ اے میرے لال، کیا ہوا جو میرے سر پہ دھوپ ہے، اب تیری ذات کا سایہ میری شخصیت کے اوپر رہے گا۔ لیکن میرے لال، یہ کیا ہو گیا، تو جوان ہوا تو تیرے تیور ہی بدل گئے، اب تو مجھے ایسے جھڑکیاں دینے لگا جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو جھڑکیاں دیتا ہے۔ میرے لال، یہ جو جنگل میں بھٹک کے لکڑیاں کاٹتا ہوں نا، یہ اس لیے نہیں کہ میرے پیٹ کو ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ میں تیری جھڑکیوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔
رسول کے سارے رخسار آنسوؤں سے تر تھے۔ رسول نے فرمایا بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے کہ تو بھی اور تیرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیرے باپ کی وجہ سے ہے۔ اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو تیرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب میں تھوڑا سا موضوع تبدیل کر رہا ہوں، یہی موضوع ہے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ والدین کے ساتھ حسن اخلاق بھی یہ تربیتی مسئلہ ہے، بہت سمجھ کے سنیے گا اور سوچئے گا۔ والدین کے ساتھ حسن اخلاق بھی تربیتی مسئلہ ہے۔ بالکل آسان لفظوں میں سمجھاؤں، جس جگہ آج میں ہوں کل وہاں میرے بچوں کو آنا ہے، جس جگہ میرے ماں باپ ہیں کل مجھے وہاں پہنچ جانا ہے۔ کل میرے بچے میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ میرا آج مجھے بتائے گا۔ آج جو بھی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہوں کل میرے بچے بھی میرے ساتھ وہی کرنے والے ہیں۔ یہ تربیتی مسئلہ ہے، اور تربیت میں ہر چیز کا اہم کردار ہوتا ہے۔ نسل کا اہم کردار، خون کا، باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں رزق، اس کا بھی پورا پورا اثر ہوتا ہے۔ دانشور تھا ایک، زمانہ قدیم میں بادشاہ تھا، اس کے پاس پہنچا دانشور، پہنچ کے اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی کام دھندہ نہیں ہے، کچھ انتظام کر دیجئے، اپنے دربار میں مجھے رکھ لیجئے، میں دانشور بھی ہوں اور چونکہ دانشور ہوں آپ میرا امتحان لے سکتے ہیں، آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ دربار میں تو میرے پاس کوئی جگہ ہے نہیں، تم ایسا کرو میرا استبل ہے اس میں کام کرنے لگو۔ واقعہ سنا ہوا ہوگا، میں صرف تذکر کے لیے، واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سنے ہوئے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ۔ دانشور استبل کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ ایک دن بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، بادشاہ نے دیکھا کہ بڑے انتظام اور اچھے سلیقے سے اس نے استبل کو سجایا ہوا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا تم بتا رہے تھے کہ تم دانشور بھی ہو، میں امتحان لوں تمہارا؟ کہا جی لیجیے۔ کہا میرا یہ گھوڑا ہے جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، یہ بتاؤ یہ گھوڑا نسلی ہے کہ نہیں ہے؟ دانشور نے کہا سرکار اگر غلطی معاف ہو تو ایک بات بتانی ہے۔ کہا جی بتائیے۔ کہ سرکار گھوڑا تو نسلی ہے مگر عیب دار ہے۔ نہیں محسوس فرمائی بات؟ نسلی ہے مگر عیب دار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نسلی لوگ بھی عیب دار ہو سکتے ہیں، نسلی لوگ بھی عیب دار ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا یہ عیب دار کیسے؟ کہ سرکار نسلی گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو گھاس کھانے کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھ کے گھاس کو چباتا ہے، لیکن یہ گھاس کھانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے نہیں چباتا، زمین کی طرف منہ رکھتا ہے اور چباتا رہتا ہے۔ یہ عیب ہے نسلی گھوڑے کا۔ بادشاہ نے کہا بات تو صحیح کہی یار تم نے، یہ تو عیب ہے، میں تو سمجھا نہیں آج تک۔ اسے بلوا لیا بادشاہ نے جس سے گھوڑا خریدا تھا، کہ بھئی کوئی ایسی بات جو تم نے بتائی نہ ہو مجھے۔ کہ سرکار ایک بات بتانی رہ گئی تھی کہ یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی، ہم نے اسے گائے کا دودھ پلایا ہے۔ نہیں پہنچی بات؟ گائے کے دودھ پینے کا یہ اثر رہا کہ نسلی گھوڑے میں بھی عیب پیدا ہو گیا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اس کا مطلب خاندان کتنا بھی اچھا ہو، نسل کتنی بھی اچھی ہو، گھرانہ کتنا بھی بڑا ہو، رزق حلال نہ ہو تو عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ رزق حلال نہ ہو تو عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ بیٹھکوں پہ بیٹھ کے اپنے بچوں پہ نہ اترائیے کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، یہ دیکھیے کھلا کیا رہے ہیں۔ اگر کھلا حرام رہے ہیں تو صرف آپ ہی کو نہیں پتا ہوگا، پورے جعفر آباد کو پتا ہوگا کہ بچے کیسے ہیں۔
اور اگر یقین رکھنا ہے تو رزق حلال کھلائیے، اور رزق حلال کھلائیے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی ہمارے بچے ہوں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، عیب دار نہیں ہو سکتے۔ یہ رزق حلال یقین پیدا کرتا ہے۔ بادشاہ نے دانشور سے کہا یار تم تو کام کے آدمی ہو، تم ایسا کرو کہ میرے دربار میں آ جاؤ اور میری کیبنٹ میں آ جاؤ، تم استبل کے آدمی نہیں ہو۔ آ جاؤ میری کیبنٹ میں۔ دانشور آ گیا۔ ایک دن بادشاہ ٹہل رہا تھا دربار میں، دانشور ساتھ ساتھ تھا۔ دانشور سے کہا کہ یار تم نے گھوڑے کے بارے میں تو بتایا، آج یہ بتاؤ کہ یہ جو میری مہارانی ہے یہ بھی خاندانی ہے کہ نہیں ہے؟ میری جو مہارانی ہے یہ بھی خاندانی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت، بس ہمارا رزق آپ کے ہاتھ سے آج جڑ گیا ہے، جتنے دن ہمیں کھانا پینا تھا آپ کے یہاں بس ہم کھا پی چکے، بوریا بسترا ہم سمیٹ رہے ہیں اپنا اور ہم چل رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم امان دے رہے ہیں تمہیں، جو کچھ بھی کہو گے میں کچھ نہیں کہوں گا، تم کہہ دو مجھے بتا دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ نے امان دے ہی دی ہے تو عرض کروں کہ بتاؤ، کہ مہارانی تو یہ ہیں، بھئی آپ بادشاہ ہیں یا آپ کی بیوی ہیں تو مہارانی تو یہ ہوں گی، لیکن خاندانی نہیں ہے۔ مزاح بھی عبادت ہے، لیکن عبادت کے درمیان بھی عبادت ٹٹولنی چاہیے۔ اب سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ خاندانی نہیں ہے، مہارانی تو ہے، خاندانی نہیں ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتا چلا خاندانی نہیں ہے؟ کہ جب بھی میں نے دیکھا انہیں نوکروں سے لڑتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ نہیں پہنچی بات؟ اللہ بڑا اس لیے نہیں بناتا ہے کہ چھوٹوں کے اوپر دھونس جماؤ، اللہ بڑا بناتا ہے اس لیے کہ تمہیں اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چھوٹے پہ الجھتے پھرو، ہر چھوٹے پہ الجھتے پھرو، ہر چھوٹے سے الجھتے پھرو۔ بہت سا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے بالکل حق کی کہتا ہوں اور حق کی سنتا ہوں، مگر دیکھیے گا کہ یہ سارا حق کا استعمال وہ چھوٹوں کے سامنے ہی کرتا ہے۔ کبھی کسی بڑے کے سامنے جا کے کہے کہ حق ہی سنتا ہوں، حق ہی بولتا ہوں، اس دن پتا چلے گا کہ خود کتنا بڑا ہے۔ بڑے بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے چھوٹوں کے اوپر دھونس جمائیے، غرور سے پیش آئیے، نہیں، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر تم بھی بڑے ہو تو انہی چھوٹوں کی وجہ سے ہو۔ بڑے بھی ہو تو انہی چھوٹوں کی وجہ سے۔ دیوار پہ لکیر کھینچیے، ایک لکیر کھینچ گئی، بتائیے بڑی ہے کہ چھوٹی ہے؟ اکیلی لکیر نہ بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی، اس لکیر کے برابر میں چھوٹی آئے گی تو وہ چھوٹی لکیر اسے بڑی بنائے گی۔ نہیں پہنچی بات؟ دل میں گرا باندھ کے رکھ لیجئے گا، بڑی لکیر کو چھوٹی لکیر بڑی بناتی ہے۔ اس کا مطلب سماج میں جتنے بڑے لوگ ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اس سماج میں کوئی چھوٹا بھی رہتا ہے۔ اگر وہ چھوٹے لوگ نہ ہوں تو کوئی بڑا نہ ہو۔ چھوٹوں کے سامنے تو اس وجہ سے بھی بہت عزت سے پیش آنا چاہیے کہ یہی چھوٹے ہیں جو آپ کو بڑا بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ چھوٹے نہ ہوتے تو کوئی آپ کو بڑا سمجھنے والا نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، پتہ کیا آپ نے سسر صاحب سے کہ معاملہ کیا ہے؟ سسر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ سے رشتہ تو ہمارا بچی کے بچپن میں ہی جڑ گیا تھا، مگر ہماری بیٹی 6 سال کی عمر میں مر گئی تھی، ہم نے ایک پڑوس کی عورت سے بچی کو لے کے پال لیا،
پلتی وہاں تھی، کھانا پینا ہمارے یہاں، رہنا سہنا ہمارے یہاں. یہی بیٹی بڑی ہوئی تو آپ کی مہارانی ہے. بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ کی گودی کی تربیت نہیں ہے، کسی اور کی تربیت ہے. تربیت کا اثر ہے کہ چھوٹوں سے الجھتی پھرتی ہے. اس لیے کہ جو چھوٹا رہا ہو اچانک بڑا ہو جائے تو ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت بڑا ہاضمہ چاہیے ہوتا ہے، ہاضمہ بہت بڑا چاہیے. اس نے کہا کہ بھائی اچھا، جب یہ پہلی بات ہوئی تھی، بتایا تھا گھوڑے کے بارے میں، تو بادشاہ خوش ہوا تھا. خوش ہو کے انعام میں گوشت بھجوا دیا تھا. بقرعید گئی ہے نا، گوشت بھجوا دیا تھا انعام میں کہ گوشت لے جاؤ. اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا بادشاہ کو کہ ہاں یار بات تو اس نے ٹھیک کہی ہے مہارانی کے بارے میں بھی. اب کس نے بھیڑ بھجوا دی خوش ہو کے. پہلے گوشت بھجوایا پھر بھیڑ بھجوا دی. رہتا رہا. دو معاملے طے ہو گئے، ایک تربیت کا اثر طے ہو گیا اور دوسرا رزق کا اثر، کھانے پینے کا اثر. بادشاہ نے ایک دن دربار میں ٹہلتے ٹہلتے پوچھ لیا کہ بھائی تم نے گھوڑے کے بارے میں بھی ٹھیک بتایا، مہارانی کے بارے میں بھی ٹھیک بتایا، اب میرے بارے میں بتاؤ میں بھی خاندانی بادشاہ ہوں کہ نہیں. توجہ آخری پر تک عزیزو، میں بھی خاندانی بادشاہ ہوں کہ نہیں ہوں. اس نے اپنے حجرے میں گیا، سامان وامان لیا اور بادشاہ نے پوچھا کہاں؟ کہ سرکار بس یا تو رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اگر یہاں رہے اور بتا دیا تو اگلے دن نہیں رہیں گے. دنیا سے جانے سے بہتر ہے کہ دربار سے چلے جائیں. دربار سے چلے جائیں وہ زیادہ بہتر ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں امان نامہ لکھے دیتا ہوں، کچھ نہیں ہونے والا تم بتا دو جو حقیقت ہے. اس نے سامان رکھا، سامان رکھے گا بادشاہ سلامت. اب آپ نے امان نامہ دے ہی دیا ہے تو ایک بات بتانی ہے. کہ بتاؤ؟ کہ سرکار بادشاہ آپ بھی خاندانی نہیں ہوں، کسی گڈریے کی اولاد ہو. توجہ آخری فرد تک بات پہنچے تو وہیں سے بتائیے گا. کسی گڈریے کی اولاد ہو. کہ تمہیں کیسے پتا چلا میں گڈریے کی اولاد ہوں؟ کہ پہلے اپنے باپ سے پوچھ لو، آخری سانسیں گن رہے ہیں، وہ چل بسے تو مجھے پریشان رکھو گے پوری زندگی. آپ تو رہو گے پریشان. یہ باپ کے پاس پہنچا، ابا حضور کوئی بات ایسی جو آپ کو مطمئن کر دے، مجھے بتا کے مطمئن ہو جائیں آپ. کہ بیٹے بات ایسی ہے کہ ہمارے ہاں تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، بادشاہ کو اپنے گھر میں ہی رکھنا تھا بادشاہت کو. ہمارے گڈری آیا کرتا تھا، ہم نے اس کا بیٹا لے کے پال لیا، آج تم وہی ہو، تم وہی بادشاہ ہو. آخری پر تک توجہ. بادشاہ آیا حیران پریشان، آ کے پوچھا کہ بھئی میں گڈریے کی اولاد ہوں ٹھیک ہے، مگر تجھے کیسے پتا چلا میں گڈریے کی اولاد ہوں؟ کہ تیری عطا کے طریقے سے. توجہ. تیری عطا کے طریقے سے پتا چلا تو گڈریے کی اولاد ہے. ارے جب بھی میں نے کوئی انعام کا کام کیا، کبھی بھیڑ بھیج دی، کبھی گوشت بھیج دی، بادشاہ کی نسل سے ہوتا تو ہیرے بھیجتا، موتی بھیجتا، سونا بھیجتا، چاندی بھیجتا. جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا، بات پہنچے تو مجلس کا تحفہ لے کے جائیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عطا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تعلق چھوٹے لوگوں سے ہے کہ بڑے لوگوں سے. عطا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تعلق چھوٹے لوگوں سے ہے کہ بڑے لوگوں سے. بعض انسان 2 روٹیاں بھی کسی غریب کو کھلا کے سوچتا ہے پورے جلال پور کو پتا چل جائے کہ فلاں کا پیٹ میری روٹی سے بھرا ہے. بھئی اگر بڑے انسان سے تعلق ہوتا تو دنیا میں علی سے بڑا کوئی بندہ نہ ہے. علی سے بڑا کوئی بندہ نہیں. رات کے سناٹے میں علی روٹیاں بانٹتے تھے. کمیل نے پوچھا یا علی رات کے سناٹے میں کس لیے بانٹتے ہیں؟ کہا کہ اگر دن کے اجالے میں بانٹا
تو یہ مجھے دیکھ لے گا، دیکھے گا تو پہچان جائے گا، پہچان لے گا تو جب اس کا مجھ سے آمنا سامنا ہوگا تو شرمندگی کی وجہ سے اس کی نگاہیں جھک جائیں گی، اور میں علی نہیں چاہتا کہ اس کی شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوئی نگاہوں کے سبب مجھ علی میں غرور پیدا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، عطا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تعلق کس سے ہے۔ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں اور پھر اترا رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگوں سے ابھی تعلق بنا نہیں پائے۔ یا دوسرا جملہ عرض کر دوں، شاید یہ یاد رہ جائے، کچھ اچھا کر کے اکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بڑے لوگوں سے اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ اگر علی سے، اہل بیت سے اچھے تعلقات ہوتے آپ کے تو کچھ کر کے اکڑتے نہیں۔ کیجئے تو صرف اللہ کے لیے کیجئے، پھر وہ اللہ کی الوہیت ہے کہ وہ کچھ چھپنے نہیں دے گا۔ آپ چاہیں گے کہ کچھ کر کے مجھے شہرت مل جائے تو اپنی اوقات سے ہی تو شہرت پیدا کریں گے، اپنی حیثیت سے، اور اللہ جب چاہے گا کہ اسے شہرت ملے تو اللہ اپنے اعتبار سے شہرت دے گا۔ بھائی علی رات کے سناٹے میں روٹیاں دیتے تھے، مگر آج سب کو پتا ہے کہ علی رات میں روٹیاں دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے علی کی دی ہوئی روٹیوں کو چھپنے نہیں دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو علی کی دی ہوئی روٹیوں کو چھپنے نہیں دے رہا ہے وہ آپ کے کیے ہوئے عمل کو کیسے چھپنے دے گا؟ مگر ہمیں نہیں چاہنا ہے، ہمیں تو بس کرنا ہے۔ کوئی بھی نیک کام کیجئے، باقی وہ اللہ کی مرضی ہے۔ حسین نے سر دیا، اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، بس دے دیا، دے دیا۔ اب یہ اللہ کا کمال ہے، عظمتوں کا کمال ہے کہ حسین نے اللہ کے ذکر کو بچانے کے لیے سر دیا۔ اب یہ اللہ کی عظمتوں کا کمال ہے کہ دنیا بھر میں جو بندہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا وہ بھی حسین کا ذکر کر لیتا ہے۔ کچھ کیجئے تو صرف اللہ کے لیے کیجئے، پروردگار عالم کے لیے کیجئے۔ محرم قریب ہے، میں اسی لیے یہ جملہ ضرور کہتا ہوں، خاص کر یہ جو زمانہ چل رہا ہے، بڑا عجیب زمانہ ہے، کچھ بھی کوئی بھی کیسے بھی کہہ دے رہا ہے، بول دے رہا ہے۔ کسی کے بولنے سے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہو، دوسرا سوچتا ہے کہ یہ ہو، دشمن سوچتے ہیں یہ ہو، سرکار سوچتی ہے یہ ہو، حکومت سوچتی ہے یہ ہو، اللہ بھی تو کچھ سوچ رہا ہوگا۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے، ہوگا وہی جو اللہ نے سوچا۔ بڑا عظیم کمال ہے کربلا کا۔ مجلس عزا یہ جو ہوئی ہے، میں اکثر کہتا ہوں، شاید گزشتہ مجالس جو 5 مجلسوں کے لیے آیا تھا اس میں بھی کہا، یہاں جب آیا تھا تو یہاں بھی کہا، پھر عرض کر رہا ہوں، اہل بیت کو سنتے ہیں، کربلا کو سنتے ہیں، کربلا کو سمجھتے ہیں، کربلا کو مانتے ہیں، کربلا پہ یقین رکھتے ہیں، کربلا پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ کم سے کم کربلا سننے کا، سمجھنے کا کم سے کم فائدہ یہ ہو کہ ہمیں رشتوں کا احترام کرنا آتا ہو۔ یہ مجلس عزا جو ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے، یہ خود رشتوں کے احترام کا ایک ذریعہ ہے۔ مرحوم بڑے متقی پرہیزگار جو بتایا گیا ہے مجھے، 40 سال مؤذن رہے۔ مؤذن ہونا کم معمولی بات نہیں ہے، مؤذن اللہ کا سفیر ہوتا ہے، بلانا اللہ کو ہوتا ہے، زبان مؤذن کی استعمال کرتا ہے۔ مؤذن اللہ کا سفیر ہوتا ہے۔ مؤذن کیا ہوتا ہے، اس کی عظمت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر بتا دوں
تو لوگ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. اتنی عظمت ہوتی ہے مؤذن کی. محشر کے میدان میں جب مؤذن آئے گا تو اس کو نورانی پر عطا ہوں گے، نورانی پر ملیں گے. یہ ہاتف غیبی جو ہم کہتے ہیں نا، ہاتف غیبی، غیب کی صدائی، اللہ کی صدائی، محشر کے میدان میں بہت سارے مؤذن ایسے رہیں گے جو ہاتف غیبی کی صورت میں صدائیں دیں گے. وہ پھر ہاتف غیبی نہیں ہوں گے، وہ ظاہر ہو جائیں گے کہ یہ صدا دے رہا ہے محشر کے میدان میں. اللہ جزا دے گا کہ تم نے دنیا میں میری طرف سے لوگوں کو بلایا، آج محشر کے میدان میں میں تمہیں عظمت دے رہا ہوں کہ میری طرف سے تم محشر کے لوگوں کو آواز دو، محشر کے لوگوں کو بلاؤ. بڑی عظمتیں ہیں، بڑی بلندیاں. تو رشتوں کا احترام کرنا آنا چاہیے. اور میں ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں ہر جگہ اور ہمیشہ، کہ بس میں چاہتا یہی ہوں، اور ہر صاحب عقل، صاحب شعور انسان چاہتا یہی ہے کہ ہم جتنا مرنے کے بعد کسی کو احترام دیتے ہیں، زندگی میں اس سے زیادہ احترام دینے کی عادت آنی چاہیے. معاشرہ اور سماج جس دن یہ سمجھ لے گا کہ صرف مرنے کے بعد احترام نہیں دینا ہے، زندگی میں بھی احترام دینا ہے، اس دن پھر معاشرہ اور سماج امام کے ظہور کے لیے پوری طرح تیار ہو جائے گا. کربلا کو فرقوں میں سمیٹنا کربلا کی توہین ہے کہ کربلا نے دین کو بچا لیا، شیعت کو بچا لیا، مذہب کو بچا لیا. بہت سارے عناوین ہیں کہ جس کو کربلا نے بچایا ہے، اس میں ایک رشتہ بھی ہے. رشتوں کی عظمتوں کو بھی کربلا نے بچایا ہے. کون سا رشتہ تھا جو کربلا میں نہیں تھا؟ بہن بھائی کا رشتہ، پھوپھی بھتیجے کا رشتہ، چچا بھتیجی کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ. سارے رشتے کربلا میں تھے. ایک رشتہ تھا دوست کا رشتہ، حسین نے اسے بھی خط بھیج کے بلوا لیا. اسے بھی خط بھیج کے بلوا لیا. اسے رشتوں کا معیار ہے کربلا. کیسا معیار ہے رشتوں کا؟ اہل بیت کے گھرانے میں رشتوں کا کتنا احترام تھا جانتے ہیں؟ جب شادی کی ہے جناب زینب کی جناب عبداللہ سے، مولا کائنات نے تو بلا کے کہا ہے، عبداللہ دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں. عبداللہ دنیا میں باپ بیٹی بھی بہت ہیں مگر رسول اور فاطمہ جیسی باپ بیٹی نہیں. اے عبداللہ اسی طریقے سے دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں مگر زینب اور حسین جیسے بھائی. بس یہ سمجھ لیجئے گا کہ میرے مصائب کا انتظار نہیں کرنا، بس آپ کو یہ سوچنا ہے کہ محرم قریب ہے. آپ کے آنسو، اشکوں کا سیلاب، آنسوں کا دریا، یہ استقبال کریں ایام عزا کا. یہ سوچ کے رونا ہے، اور رونا کیسے ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. امام باقر کے پاس ابو بصیر بیٹھے تھے. ابو بصیر سے فرمایا، مولا نے، ابو بصیر رو نہیں رہے ہو؟ ابو بصیر جس کپڑے میں اپنے آنسوؤں کو سمیٹ رہے تھے وہ کپڑا نچوڑا، نچوڑ کے کہا، مولا اتنا رو تو رہا. امام نے فرمایا، ابو بصیر ایسے مت رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے جنازے میں. اللہ آپ کے آوازوں کو سلامت، کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں. عبداللہ حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں ہیں. عبداللہ کبھی ایسا وقت آن پڑے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے اور زینب تمہارے پاس اجازت لینے کے لیے آئے تو دیکھو منع مت کرنا، اجازت دے دینا. اس لیے کہ اگر تم نے روکا تو زینب رک جائے گی، جائے گی تو نہیں. مگر یہ یاد رکھنا
ادھر حسین کا بدن مدینہ چھوڑے گا، ادھر زینب کا جنازہ تمہارا آنگن چھوڑے گا۔ زینب رخصت ہو کے چلی گئی۔ ہمارے یہاں بھی رسم ہے، جب بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے، کہیں 2 دن کے بعد، کہیں 3 دن کے بعد بیٹیوں سے ملاقات کے لیے، بیٹیوں کو لینے کے لیے جایا جاتا ہے۔ عرب میں بھی رسم تھی، 3 دن کے بعد مائیں بیٹیوں سے ملاقات کے لیے جاتی تھی۔ جناب فضہ کو مولا نے بھیجا زینب سے ملاقات کے لیے، فضہ گئی، زینب کی نظر فضہ کے چہرے پر پڑی، چیخ مار کے زینب رونے لگی۔ جناب فضہ نے حوصلہ دیا کہ اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے، دل سنبھالیے گا، سنبھال کے سنیے گا۔ زینب نے کیا جواب دیا؟ اماں فضہ کیسے نہ روں، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بتانا یہ تھا کہ جس زینب کو حسین کی 3 دن کی جدائی برداشت نہ تھی، وہ حسین جب در خیمہ پہ کربلا کے میدان میں آ کے پکارے ہوں گے، اچھا میری ماں جائی خدا حافظ، تو زینب کا دل پھٹ نہیں گیا ہوگا۔ زینب نے جلدی سے حسین کو خیمے کے اندر لیا، بہنوں نے صف بنائی، کوئی بہن حسین کے گلے کو چوم کے رو رہی ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم کے رو رہی ہے۔ یہ بھائی بہن کے رشتے کا احترام سمجھا آپ نے؟ اب آئیے باپ بیٹی کے رشتے کا احترام بتا رہا ہوں۔ کوئی بہن ہاتھوں کا بوسہ لے کے رو رہی ہے، کوئی بہن گلے میں باہیں ڈال کے رو رہی ہے۔ اس منظر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے کہ ابھی تصویر میں بہن بھائی کی محبت ہے۔ 4 سال کی چھوٹی سی بچی کو کون دیکھے گا؟ سکینہ نے سوچا بابا جب بھی جائیں گے تو خیمے کے دروازے سے ہو کر ہی۔ چھوٹی سی بچی خیمے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ حسین خیمے کے دروازے سے باہر کی طرف نکلے، چھوٹی سی بچی حسین کے پیچھے پیچھے ہاتھوں کو جوڑے جوڑے چلی۔ حسین گھوڑے پہ سوار، سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے بولتی ہے بابا جا رہے ہیں بابا؟ کہاں بیٹا جا رہا ہوں؟ جس حسین کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو، وہ حسین اب رک کے بھی کیا کرے؟ کہ بابا اچھا جا رہے ہیں تو میرا ایک کام کر دیجئے۔ کہ بیٹا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ بابا جانے سے پہلے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بچی قریب آئی، میں نے روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے پلٹ کے عجب سوال کر لیا، اے شیخ اگر میں تجھے بتاؤں کہ میں کس کی بیٹی ہوں تو تم میرے رخسار پہ تماچے تو نہیں مارے گا؟ میں کیوں تماچے مارنے لگا؟ سکینہ نے پلٹ کے جواب دیا اللہ جانے میرے بابا کہا کرتے تھے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہوتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں، جب سے میرا بابا مرا جو بھی مجھے مل رہا ہے رخسار پہ تماچے مار کے مل رہا ہے۔ بہن بھائی کی محبت، باپ بیٹی کی محبت، آئیے دکھاتا ہوں اب آپ کو بھائی بھائی کی محبت۔ حسین چلے، میدان قتال میں پہنچے، جنگ کی آواز آئی، تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آئی، جس کے ہاتھ جو لگ رہا تھا مار رہا تھا۔ رونے کے لیے جملہ کافی ہے، جس کے ہاتھ جو لگ رہا تھا مار رہا تھا۔ مقتل یہاں کہتا ہے کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے موجود ہیں، ایک جملہ کہنا ہے، ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ حسین کے بدن کے ضعف کا عالم معلوم ہے کیا ہے؟ اکبر کا جنازہ جب حسین نے اٹھایا ہے تو کتنی مرتبہ گرے ہیں، کتنی مرتبہ اٹھے ہیں۔ یہ حسین کے بدن کے ضعف کا عالم ہے۔ یہ ضعف تھا اکبر کا جنازہ اٹھاتے وقت۔ اس کے بعد دیکھیے اصغر کو لے جانا، خیمے میں آنا، خیمے سے نکلنا، جنگ کرنا، لوگوں کا پلٹ کے آنا۔
اب بدن پہ کتنے زخم ہوں گے، حسین کے بدن میں کتنا ضعف ہوگا۔ ڈگمگانا خود علامت قوت ہے، طاقت ہوتی ہے بدن میں تبھی انسان ڈگمگا بھی سکتا ہے، طاقت نہ ہو تو کسی انسان کو ایک طرف گر جانا چاہیے۔ حسین کے بدن میں جتنا ضعف ہے، حسین کو ڈگمگانا نہیں چاہیے تھا، گر جانا چاہیے تھا، لیکن بڑھ کے مقتل ہی نے آگے سہارا دیا کہ حسین اصل میں گرنا ہی چاہتے تھے، لیکن جب داہنے گرنا چاہتے تھے، داہنی طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ گئے۔ جب بائیں گرنا چاہتے، بائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے۔ حسین میدان قتال میں گرے، شمر ملون بڑھا، خنجر نکالا، حسین کے گلے پہ ضربے مارنے لگا۔ وہ لیجئے منظر بدل رہا ہے، شام کا دربار، آخری جملے مصائب تمام، شام کا دربار۔ یزید نے شمر سے پوچھا، شمر ذرا یہ تو بتا حسین آخری وقت میں بول کیا رہے تھے؟ شمر نے کہا کہ جب میں نے پہلی زر ماری، حسین اپنے خدا کو یاد کر رہے تھے، جب دوسری زر ماری حسین اپنے نانا کو آواز دے رہے تھے، تیسری زر ماری حسین اپنے بابا کو بلا رہے تھے، چوتھی زر ماری حسین اپنے بھیا حسن کو آواز دے رہے تھے۔ یہاں سے میں جتنی ضربیں مارتا رہا، حسین کی زبان سے بس ایک ہی آواز نکل رہی تھی، اماں یہی ہونا، اماں یہی ہونا، اماں دیر نہ ہو جائے، اماں آپ کا لال رخصت ہونے والا ہے۔ شمر ملون رکے کا یزید۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جب میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں، کچھ آواز نہیں آ رہی ہے، کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، میں نے سوچا جلدی سے سنوں تو صحیح حسین بول کیا رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے خنجر چلایا، حسین کا سر قلم ہوا، میں نے زلفوں کو پکڑا، حسین کے کانوں کو، حسین کے لبوں کو اپنے کان کے برابر میں لے کر آیا تو میں نے سنا حسین آواز دے رہے تھے، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، کاش کہ تو ہوتا تو دیکھتا کتنے ستم کے ساتھ تیرے آقا کے سر کو قلم کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے نہر فرات کے کنارے حسین کا عباس کا لاشا نیزو اچھل رہا ہو، آواز آ رہی ہو آقا زندگی نے مہلت نہ دی، ورنہ کس میں ہمت ہوتی جو آپ کے سر کے قلم پر سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون ورزم بقضائہ و تسلیما لامرہ بر الہ اسم اللہ سے ازا فرش ازا عشق ازا کا جو بھی واسطہ تو جو بھی سوار تو نے معیر مقرر فرمایا ہے اس سے مرحوم کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، مرحوم کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، بہرحال جو بھی افراد پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و اعوان میں شریک ہو سکیں۔ گزارش ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر الحاج محمد تقی کربلائی ابن محمد علی مرحوم، فاطمہ صغرا مرحومہ بنت حاجی سلیمان مرحوم کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔